تو اس لیے ہم جو ہے یہی بات کہتے ہیں، جو آج موجودہ حالات کے اندر حضرات صحابہ کو گالیاں دینا، حضرات صحابہ کو جو اونچ نیچ کہنا، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہنا، جس صحابی رسول کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ جنتی ہے، امیر معاویہ جنتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، یہ بھائی ہیں رسول اللہ کے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا، آج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا وہ ثواب سمجھتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر آج کل ایک نیا فرقہ مسلمانوں کے اندر زیادہ چل رہا ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو پہلے سے چل رہا ہے، یہ تو اسلام سے خارج ہے، جو حضرت صحابہ کو، حضرت شیخین کو گالیاں دے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ حضرت جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں فرمایا کہ تم جنتی ہو، بار بار اللہ کے رسول نے ان کی جنت کی بشارت فرمایا. اور ان کو جو ہے ان صحابہ کو شیعہ جو ہے گالیاں دیتے ہیں، روافض ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور انہی کی ناپاک اولاد آج ہمارے مسلمانوں کے اندر، انہی کی ناپاک اولاد آج مسلمانوں کے اندر ایک نیا فرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جسے صوفیزم ہے کہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے بنگلور کے اندر بڑا زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے یہ فرقہ صوفیزم. یہ بنگلور کے اندر جیسا کہ کمبل کوچ درگاہ جانتے ہیں نا، شیواجی نگر کے اندر، وہیں کا ایک مرید ہے وہاں بیٹھا ہوا، یہ اپنے آپ کو صوفیزم کے نام سے کہتا ہے، لیکن یہ ایسا غلیظ ہے جو حضرت صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جو حضرت صحابہ کے بارے میں برے برے الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ ایسا غلیظ ہے جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ حضرت صحابہ کو گالیاں دی جائے. حضرت صحابہ کو گالیاں دینے کو وہ اپنے آپ کو ثواب سمجھتا ہے، وہ ثواب سمجھتا ہے. تو آج ہمارے بنگلور کے اندر یہ فرقہ جو ہے بڑے عروج پر چل رہا ہے، بڑی بلندیوں پر چل رہا ہے. ان کا یہی وہ فرقہ جو ہے شیعہ روافض، انہی میں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے، یہ انہی کا نکلا ہوا ایک فرقہ ہے جو پنجتن کے نام سے مشہور ہے. کس کے نام سے؟ پنجتن، 5 انگلیاں ہے نا پنجتن، یہ اس کے نام سے مشہور ہے. اور جتنے بھی یہ پیلی مریدی کرنی نا درگاہوں میں بیٹھ کر یہ لٹے چھوڑنے کو نماز پڑھے گا کرو، کون سی نماز؟ دل کی نماز. کون سی نماز؟ دل کی نماز. روزہ رکھے دل کا روزہ، زکات دیے دل کی زکات، بولتے نہیں بولتے ہیں. اس طرح کی باتیں ان کی ہوتی ہیں. اور آج کل مجاوروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو صوفیزم کے نام سے مشہور ہیں یہ لوگ. اور اس فرقے کا نام انہوں نے رکھا مولائی فرقہ. جانتے ہیں اس کو آپ؟ مولائی فرقہ ہے جو مکمل طور پر حضرات صحابہ کو گالی دینا اس کا مقصد ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے، اس کو مسلمان ماننا بھی گناہ ہے. اسلام سے خارج ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. مولائی فرقہ یہ مسلمان نہیں، یہ اسلام سے خارج فرقہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو حلالی ہوتا ہے وہ حلالی باتیں کرتا ہے، جو حرامی ہوتا ہے انہیں حرام کی باتیں کرتا ہے. تو اللہ اس کے رسول کو گالیاں دیتا ہو، صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، انہیں حلالی کی حرامی، انہیں کیا ہے حضرت؟ حرامی ہوتا ہے انہیں. جو بندہ اللہ اس کے رسول کا ادب و احترام کرتا ہے، قرآن کا ادب و احترام کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کا مانتا ہے، دل سے احترام کرتا ہے، اسے ہم حلالی کہتے ہیں. اور حلالی کبھی باغی نہیں ہوتا. حلالی کبھی باغی ہوتا ہے؟ ماں باپ کا باغی کبھی بچہ جو ہے باغی نہیں ہوتا. کبھی نہ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی کر بھی لے تو اس کے دل کے اندر احساس ہوتا. جو حرامی ہوتا انہیں یہ بات کہتا کہ بھئی حضرت صحابہ کے بارے میں گالیاں دو. ان کے اندر ان کے مجلسوں میں حضرت صحابہ کو گالیاں دینا یہ عبادت سمجھتے ہیں لوگ. گالیاں دینا جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن میں سے تم کسی ایک کی بھی اتباع کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راہ راست پر آ جاؤ گے. حضرات صحابہ کے درمیان اونچ نیچ بھی ہوئی ہے. اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں مولائی فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے جنگ جمل بھی کہتے ہیں، جنگ صفین بھی کہتے ہیں. حضرت ام عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے. وہ یہ حضرت صحابہ کا اندرونی اختلاف ہے. یہ بڑوں کے اختلاف میں چھوٹوں کو بولنا یہ گوارا دیتا. بے مثال کے طور پر ماں باپ اگر گھر میں لڑ لے تو بچوں کی ذمہ داری کیا؟ خاموش رہنا. ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کی لڑائی میں اگر بیٹا جو ہے باپ کو پکڑ کر مارنے میں لگ جائے
ماں باپ کی لڑائی میں بیٹا جو ہے ماں کو پکڑ کر مارنے میں لگ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم یہی کہتے ہیں یہ غلیظ ہے، اچھا نہیں ہے۔ یہ بڑوں کی لڑائی اگر ہو وہ بڑے حل کر لیں گے، ہم چھوٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اچھا جو انسان ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، وہ خاموشی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ بڑوں کے اختلاف وہ ان کے اندرونی اختلاف ہے۔ اور اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بڑے مجتہد تھے، یہ کاتب وحی تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ کاتب وحی۔ کاتب وحی کس کو کہتے ہیں؟ کاتب وحی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا، قرآن مجید نازل ہوتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس قرآن کو لکھتے تھے، اس قرآن کو لکھتے، اللہ کے رسول جو فرماتے اس قرآن کو لکھتے، اللہ کے رسول کے فرمان کو لکھتے۔ اس کو کہتے ہیں کاتب وحی، وحی کی باتوں کو لکھنے والے۔ اور جو آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد، یہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی بھی حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لکھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا، امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا تو امین ہے، امانت دار ہے، جب تو حکومت پر بیٹھے گا تو جو ہے ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے رویے سے اختیار کرنا۔ اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا لشکر ہوگا جو سمندر پر جنگ لڑے گا۔ کس پر لڑے گا؟ سمندری جنگ۔ جیسے طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا قافلہ ہوگا جو بحری جہاز سے جنگ لڑے گا، سمندری جنگ لڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنگ کے اندر جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے، شریک ہونے والے، اللہ ان سب کی مغفرت کر دیں گے۔ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے۔ حضرت امیر معاویہ اس جنگ کے اندر موجود تھے، خود حضرت امیر معاویہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، جس کی بشارت، جن کی مغفرت کی بشارت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہو، آج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ جہنمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی جو پچھلے صحابہ یعنی جو مکہ میں ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان کی بھی ہم نے مغفرت کر دی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مہاجر ہیں ہم نے ان کی بھی مغفرت کر دی، اور جو انصار ہیں مدینے والے ہم نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اللہ آگے کہتے ہیں ہم نے ان کو جنت کا پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی وہ میرے سے راضی۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، یہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے امتحان خود میں لیا ہوں۔ بھئی ایک مثال کے طور پر میں اگر کسی بچے کا امتحان لوں، نمبرات بھی کون دیتا؟ میں خود دیتا ہوں نمبرات۔ مثال کے طور پر میں نے کسی بچے سے کہا کہ بھئی امتحان لکھو، وہ بچہ میرے حکم کے مطابق امتحان لکھا، میں اس کو نمبرات دوں گا، کتنا لکھا، کیا کیا، سارے نمبرات دیتا نہیں دیتا میں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کا امتحان خود اللہ نے لیا ہے، اللہ نے خود ان کا امتحان لیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ میرے صحابہ ہیں جن کا امتحان میں نے خود لیا ہے۔ اور ایسے صحابہ کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ ان صحابہ کو گالیاں دینا وہ ثواب سمجھتے ہیں، مولائی فرقے والے۔ اور حضرات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال، یہاں تک کہ اپنی اولاد تک انہوں نے قربان کر دی ہے۔ یہ حضرات صحابہ ہے جن کی قربانیاں ساری دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں اگر کہتا ہو کوئی کہ صحابہ کو گالیاں دی جائے، ان کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، اور نام بھی کیا دیتی معلوم؟ نام بھی مولائی فرقہ یہ دیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیتا انہیں۔ کیا نام؟ حضرت علی۔ بیٹھے تو کیا بولتی؟ یا علی۔ اٹھے تو بھی علی، بیٹھے تو بھی علی، بولتے نہیں بولتے؟ ہاں، یا حسین ہے، یا علی ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک مسئلہ میں بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھنا، عقیدہ بتا رہا ہوں۔ ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے، ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تم سے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری ہر رگ سے بھی واقف ہوں۔ یہ ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے، اللہ جو ہے ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ اب یہ شیعہ جو ہے، یہ روافض جو ہے، یہ مولائی فرقہ، یہ اس طرح جو ہے اٹھے بیٹھے یا علی یا حسین اس طرح کی جو الفاظ کہتے ہیں، اس کا مطلب ان کے ذہنوں کے اندر یہی ہے کہ حضرت علی ہر جگہ موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ حضرت علی۔ بے حضرت علی نبی ہے کیا؟ بتاؤ۔ حضرت علی جو ہے وہ اللہ ہے کیا؟ الیاذ باللہ نہیں ہے، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے حضرت علی میرے سامنے ہے، حضرت علی میرے سامنے موجود ہے، میں اٹھے بیٹھے حضرت علی کی تسبیح کرتا ہوں،
یاد رکھنا انہیں اسلام سے نکل جاتا باہر، کیونکہ خدا کے ساتھ کسی انسان کو کسی بھی طریقے سے شریک نہیں کریں گے ہم۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی اگر کوئی بھی بندہ اللہ کے رسول پر انگلیاں اٹھاتا ہو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو مولائی فرقہ بھی یہ ہے، انہی میں سے ایک فرقہ ہے جو حضرات صحابہ کو گالیاں دیتا، اللہ کے رسول کے بارے میں اونچ نیچ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہ فرقہ مسلمان نہیں بلکہ اسلام سے خارج فرقہ ہے، خارج ہے فرقہ یہ۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ لوگ جو پیری مریدی آج کر رہے ہیں نا درگاہوں میں بیٹھ کر، یہ درگاہوں میں بیٹھ کر جو پیری مریدی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، ان سے جا کر کبھی پوچھو کیا حضرت کبھی نماز پڑھے کیا بھائی کبھی نماز پڑھے گا؟ پوچھو ان سے، کبھی جا کر پوچھو کہ بھائی کبھی تم روزہ رکھے، کبھی ان سے پوچھو کیا تم نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر کبھی تم نے اللہ کے رسول کے روزے میں کبھی حاضری دی؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت، کیا بھی کرنا دل سے کرنا، کیا بھی کرنا دل سے کرنا، نماز دل سے ہونا، روزہ دل سے ہونا، حج دل سے ہونا، اللہ کو دل سے یاد کرنا۔ اب ان سے ایک سوال ہمارا یہ ہے، کھانا بھی دل سے کھا لو، کھانا بھی دل سے کھا لو، پیشاب پاخانہ بھی دل سے کر لو، شادی بھی دل سے کر لو، نہیں ہوتا یہ چیز۔ کیوں کہا جاتا حضرت یہ ہونا نہ ہونا یہ چیز، اس لیے ہماری زبان میں بولتی نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو بولتی نہیں، تو ایسی ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا بنگلور کے اندر ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جسے مولائی فرقہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر جہاں کہیں بھی یہ لوگ مل کر ہمیں کہیں بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کریں تو آپ علل اعلان کہہ دیں یہ اسلام سے خارج فرقہ، آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے ہم۔ اگر کوئی بھی اگر مل جائے تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے علماء کے ساتھ ان کو رابطہ کروائے، ان سے بات کروائے۔ آج تک کبھی وہ نہیں بیٹھیں گے ہمارے سامنے۔ اور جیسا کہ مثال کے طور پر آج کل شکیل بن حنیف یہ بھی ایک فرقہ چل رہا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح گوہر شاہی اس کا بھی فرقہ، اس کا بھی چل رہا ہے آج کل۔ قادیانی یہ بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح جاوید احمد غامدی یہ بھی نیا فرقہ چلا ہوا ہے۔ ہمارے پڑوس ملک کے اندر مرزا محمد علی مرزا اسی طرح اس کا بھی فرقہ چلا۔ اس طرح کے نئے نئے فرقے چل رہے ہیں۔ ہمارے کئی مسلمان سوشل میڈیا میں ان لوگوں کو دیکھ کر مرتد ہو رہے۔ کیا ہو رہے؟ مرتد ہو رہے۔ میرے پاس ایسی باتیں ہیں، دیندار گھر کے لوگ جو نماز روزے کے پابند ہیں، ان لوگوں کی باتوں میں اگر وہ اسلام سے دور ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ بیوی فون دیکھتی تھی، دیکھتے انہیں اسے سمجھائی، ایسا کرتے کرتے گھر کے گھر مرتد ہو گئے۔ اس لیے سوشل میڈیا بھی بڑا دیکھ کر استعمال کرو۔ ہر ایک کے بیان کو سننا یہ ہم لازمی نہ سمجھے۔ ہم بیان اگر کسی سن رہے ہیں تو اہل حق علماء کا بیان سنیں، اپنے مسجد کے امام سے پوچھے حضرت اگر ہمیں بیان سننا ہے کس کا ہمیں بیان سننا؟ اگر ہمیں کتاب پڑھنا ہے تو کس کی کتاب پڑھنا؟ مسجد کے علماء سے پوچھو۔ اسے پوچھنے کے بعد پھر ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں، پھر ہم ان کے بیانات کو سنیں۔ ہر ایرا گیرا نتو گیرا بیانات آج یوٹیوب پر ڈال دیا تو ہمارے مسلمان بڑے عجیب قسم کے ہیں، کون کیوں نے بولا تو پھر اسے فارورڈ کر ڈالتی، آگے بڑھا ڈالتی۔ ایسے کئی طرح کے حالات گزرے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ایمان کی، اعمال کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم کو موت کی آخری سانس تک ایمان پر باقی رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو باقی رکھے، یہ باطل فرقوں کو اللہ ختم فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندگی باقی رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر اور حضرات صحابہ کے ناموں سے رسالت کی خاطر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔